اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا تھا ہی نہیں، مجھے آج چھوڑیے، آت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلیت مع المغربہ، میں نے فرمایا، میں نے اپنی ماں کو کہا، حذیفہ بن یمان حضور کے صاحب سر، حضور کے رازدان، جن کو حضور نے فرمایا تھا مدینہ پاک میں فلاں فلاں بندہ منافق رہتا ہے، آخر دم تک ان کو پتہ تھا فلاں بندہ منافق مدینہ پاک میں رہتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے اجازت دے، میں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا، وَأَسْأَلُكَ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، میں حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، پھر اپنے لیے بھی کراؤں گا۔ فاتح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلیت مع المغرب فصلی، کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، مغرب کی نماز پڑھی اور فصلی، پھر حضور نے نفل پڑھے، ثم صلی العشاء، پھر حضور کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے میں حضور سے بات نہیں کر سکا، کیوں جی؟ حتیٰ صلی العشاء، حضور نے نماز عشاء بھی پڑھ دی، کہتے ہیں میں آگے ہونے کی جرت ہی نہیں ہوئی، پھر حضور ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشان اقدس گھر کی طرف چل پڑے، فتبعتہ، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، فسمع صوتی، حضور نے پھر اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا من ھذا حذیفہ، حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، پھر فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا کیا ضرورت ہے، کیا کس کے لیے آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ لو جی، حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا، کیا کام ہے بھائی؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے، کیوں جی؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز، کیوں جی؟ کیا جھولیوں میں گدایان در کی ہے، بس جو مانگنا تھا وہ تو پہلی، جو مانگنا تھا وہ تو حضور نے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ ہم آپ کو یہی ہر بات وہ کرتے ہیں، آپ سمجھیں، سمجھ آئی؟ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر پچھتانا نہیں، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا آنکھیں مردے کی اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وہ روح کا پیچھا کرتی ہے کہ آج کدھر جا رہے ہیں سانو چھڑ کے، روح تے نکل جانا ہے، کدھر جا رہے ہو تسی؟ حضور دی طرف واپس آؤ۔ ایک رب نے کہا اس واسطے تواڈے بنائے جڑے چاچے مامے دی خاطر حضور دا دامن چھوڑی پھر دے ہو، جیڑا بھی کوئی گل کرے انہیں کہا تواڈے سارے مقام رسول اللہ نے دسے، اوتھے عرب وچ تے ماما دیاں منڈیاں لگدیاں سن، ماما وکدیاں سن، ماما لوگ ماما نو منڈیاں چ لے جاندے سن ویچن واسطے، جویں بھیڈاں بکریاں لے جاندے سن، جیڑی ماں بہو بڑ بڑ کرے نا انہوں کہا ماں پھر منڈیاں چاندی، پھر منڈیاں جانا چاندی، اے رسول اللہ تانوں منڈیاں چ باہر کٹ کے صرف باہر ہی نہیں کڈیا بلکہ تواڈے پیراں تھلے حضور نے جنت رکھوا دیتی ہے، جے ناراض ہے میری ماں یہ کہتی ہے، اس ماں نو اے گل تے سمجھاؤ کہ منڈیاں چ پھر وکنا ہی جا کے، اے رسول اللہ نے دسیا ماں دے پیراں تھلے جنت، کیوں جناب؟ اے رسول اللہ، صحابی نے پوچھا حضور میرے تے حق کس دا زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں دا، پھر پوچھا کدا زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں دا، پھر پوچھا کدا زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں دا، پھر آخر تے چوتھی باری حضور فرمایا تیرے پیو دا۔ سمجھ کوئی نہیں، انہوں نے حضور تو اتنے حق دے گئے، اور آج تسی شمع محفل بننا چاہتی ہو بازاراں وچ، کیوں جی؟ تے تھیٹراں وچ تے کرکٹاں وچ تے میراتھن ریساں کرنا چاہتی ہو،
جڑا اسلام تانوں صفا مروہ دے درمیان نہیں نسن دیندا اور مال روڈا تے نسنا چاہندی ہو، پھر کیوں اللہ دے عذاب نو دعوت دیندے ہو؟ کیوں اسلام جیسی نعمت تو کانڈ پھیر دے ہو؟ اسلام تے بے نیاز ہے، او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سر دہادش۔ اقبال کہندا ہے شاہیناں دے پیراں چ نہیں پیندا اسلام کہ ساڈا کام کرو، ہاں جے شاہین آ جائے تو پھر خالد بن ولید بن جاندہ، پھر صدیق اکبر بن جاندے، پھر فاروق اعظم بن جاندے، پھر عثمان غنی بن جاندے، پھر حیدر کرار بن جاندے، پھر ابو عبیدہ بن جراح بن جاندے، پھر بلال حبشی بن جاندے، پھر ابو ہریرہ بن جاندے، پھر حضرت سعد بن جاندے، پھر عبد الرحمن بن عوف بن جاندے۔ یہ تو پھر اپنی اپنی بات ہے نا جناب۔ جے نہیں آندے، شاہین نہیں آندے، ابو جہل نہیں آیا، یعنی وڈا آدمی سی تے نہیں آیا، عتبہ نہیں آیا، شیبہ نہیں آیا، تو پھر اسلام انہوں نے بدر وچ لمحہ پا کے رکھ دینا۔ ایک گل کوئی سمجھو، اے مڑ کے جتھے چار تسی بہ جاندے ہو، دین اسلام دے خلاف باتاں کردے ہو تسی۔ دین دے کیڑے کام دے تساں عمل کیتا ہے؟ تساں تے صرف منیا کام دین دا تساں کوئی نہیں کیتا، صرف تسی کلمہ پڑھیا۔ امام حسن بصری کی فرماندے سن؟ فرمایا جے تسی صحابہ نو ویکھ لیندے نا تے تسی کہندے تے جھلے لوگ ہیں یار، ہاں یہ تابعین انہاں صحابہ نو ویکھے ہوئے سی تے بعد تبع تابعین نو امام حسن بصری فرماندے ہوندے سن جے تساں صحابہ نو ویکھدے تے تساں کہندے تے جھلے ہیں، جے صحابہ تانوں ویکھدے تے کہندے انہاں نو اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نو تعلق ہی کوئی نہیں اسلام۔ جے صحابہ تانوں ویکھ لیندے تے انہاں کہنے تے فارغ لوگ ہیں سارے، تسی کیڑے طرف چلے پھردے ہو؟ یہ تے جناب تبع تابعین دے دور دی کدھر تسی لگے پھردے ہو کہ واپس آؤ دین دی طرف۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو دین دے خلاف جڑے گلاں ہو رہی ہیں انہاں دا منہ تو روکو، ساری ڈیوٹیاں ساساں چکنیاں، تساں بھی کدھرے کھڑے ہو انہاں نوں دسو کہ تو کلمہ پڑھن تو بعد تنقید کیڑی گل تے کر رہے ہیں؟ تو اٹھ کے اگے لگ وہ نا، مولوی خادم جی غلط آدمی تو اگے لگ، تو اگے لگ۔ تو 16 سال ادھر کھے کھاندا رہا، انہیں تو جناب 16 سال نہیں، انہیں تو 45 سال ادھر لائے، کیوں جی انہیں 45 سال ادھر لائیں، تو 16 سال جناب روٹی واسطے دین پڑھتا، روٹی واسطے سارے، صرف دین دا علم روٹی واسطے نہیں، باقی سارے علوم روٹی واسطے، ہاں جی صرف ہے نہیں روٹی واسطے۔ اے روٹی کوئی نہ بھی نیت کرے تو روٹی پیچھے پیچھے بجدی آندی جی، ہاں جی روٹی جی بجدی آندی، باقی سارے علوم روٹی واسطے، نوکریاں واسطے لوگ نہیں پڑھتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا سی نا، صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے، کہتے بڑا بڑا کام کر گیا جناب۔ یہی پوچھا جانا ہے بی اے کر کے آیا کہ نہیں آیا، نوکری کیڑی کیتی سی، پینشن کتنی لیندا سی، اے سوال ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس اس محبوب نہ کتنی وفا کر کے او جی مینوں تو بی اے کرن تو فرصت نہیں سی، مینوں نوکری تھی کوئی نہیں سی۔ یہ انگریزاں ایک نوکری جڑی نا ایک غلامی دی قسم انگریزاں کڈی سی، انہاں تھوڑی جی اردو بھی سکھ لئی سی نا انگریزاں نے تھیا کے، تے جڑے نوجوان جاندے سن نوکری لین تے او پھر اس ساڑی اردو بڑے عجیب لہجے نہ پوچھتے سن، نماز پڑھتا ہے؟ کہتا میں نہیں پڑھتا میرا بابا پڑھتا ہے۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ مسجد جاتا ہے؟ یہاں تو کام ہوتا ہے، مسجد جاتا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نہیں جاتا میرا بابا جاتا ہے۔ کہتا ہے یس اس کو نوکری دے دو۔ آج وہی چل رہا ہے کہ نہیں؟ صبح نماز محلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن نوکری کے ٹائم روڈ سارے بھرے ہوتے ہیں، جتیاں پائے کپڑے پائے، او جا رہے او دوڑی جا رہے او دوڑ۔ مسجد صبح دی نماز واسطے ایک دن بھی نہیں اٹھیا، ساری زندگی گزار کے چلا گیا، قبر میں جا کے کھے کھائے ہون۔ او کسی نے پوچھنا ہے بابا کی گزریا، کتنا حرام کمائی، کتنا حلال کمائی، کتنی رشوت لیا، کتنا سود کھادائی، بینک میں کتنا پیسہ رکھے ہی تے غریباں دا کتنا لٹیا ہی۔ اے حساب تو انہیں دینا ہے نا۔ پتر تو جناب پینٹا ہاتھ پا کے تے بی اے کر کے تے انہاں تے سورہ یاسین بھی نہ پڑھی، بابا مرن لگا، کئی دن جناب وینٹیلیٹر تے لائی رکھیا بابے نے، بھائی وہ روح نکلے تو جان چھٹے، ہوں وینٹیلیٹر تو جناب چاڑی رکھنا ہوا انہوں۔ یہ سارا انہوں پتر نو سورہ یاسین آندھی ہوندی تو پیو دے سرانے کھڑ کے پڑھدا نا کہ یا اللہ میرے پیو دی جلدی روح کٹ دے، بڑی اذیت ہے بیچارہ۔ یہ ساریاں گلاں اپنے آپ نو واپس لیاؤ دین دی طرف۔ دل زندہ ہوئے نا تو قبر جان تو بعد بھی 7,000 سال بعد بھی کوئی قبر دے تے لبیک دا نعرہ لائے گا تو لبیک کہنے والا اندروں ضرور انہوں آواز دے گا یا رسول اللہ۔ اے سبق ہی اتنا سی وڈا پڑھا دیتا، کیوں جی قبرستان دے قریبوں بھی کوئی جلوس لبیک دا گزریا تو نہ قبر والے بھی کہنا لبیک لبیک۔ دین دی طرف واپس آؤ، دین دی طرف واپس۔